السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی شاکر ہے، شکور ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قدردان ہے، شکر گزار ہے. اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بڑی قدر کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور کتنے کی؟ 5 روپے کی، 10 روپے کی. ہمارے ہاں اس کی کیا ویلیو ہے، لیکن اس نے کھجور اللہ کے لیے دی اور شاید یہ بھول گیا ہو، لیکن وما کان ربک نسیا، اللہ پاک بھولنے والا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقبلها بیمینہ، اللہ پاک اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے ایک کھجور دی. لوگ سیاست دانوں پہ جانیں قربان کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے لوگ لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، ادھر کوئی قدر نہیں. اس نے اللہ کے لیے ایک کھجور خرچ کی ہے. یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کھجور کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جانور کا بچہ پالتا ہے. یہ مر کے قبر میں پہنچ گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کھجور کو ابھی بھی پال رہا ہے. بندے مر جاتے ہیں صاحب، اللہ کے لیے کی ہوئی نیکیاں نہیں ختم ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جائے. اس لیے اللہ شاکر ہے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے کوئی اللہ کے لیے کرنے والا ہو. ایک آدمی جنگل میں گزر رہا ہے، اس کو آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ. دائیں بائیں دیکھا، کہاں سے آواز آ رہی؟ ادھر تو کوئی انسانیت کا وجود بھی نہیں. اس نے غور کیا تو آسمانوں سے آواز آ رہی، کوئی بادل کو کہہ رہا ہے اس کے حدیقت فلاں کہ فلاں کے باغ کو پانی پلانے کا ٹائم ہو چکا ہے، جاؤ اس کو پانی پلاؤ. بادل جس طرف گئے اس نے پیچھے دوڑ لگا. حیران ہو گیا کتنا عظیم آدمی ہے وہ جس کے باغ کو پانی اللہ بادلوں کے ذریعے پلاتا ہے. گیا دیکھا ایک چٹھیل میدان میں بادل برسا، پانی اکٹھا ہو کے ایک نالی میں آیا اور نالی میں پانی چل رہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آگے اور حیران رہ گیا کہ ایک آدمی کسی اٹھا کے پانی کے انتظار میں کھڑا ہے. اور حیران ہو گیا کہ اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے لیے پانی آنے والا ہے، میرے لیے پانی کا انتظام ہونے والا ہے. دیکھتا رہا، سادہ سا آدمی ہے، پانی آتے ہی پانی کو سنبھالنے لگا، دائیں بائیں لگانے لگا. جب پانی سے فارغ ہو گیا تو پانی بھی پیچھے سے بند ہو گیا. اس نے پوچھا بھائی جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ کہا بھائی تم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں تو جب پانی لگاتا ہوں باغ کو یہی پانی لگاتا ہوں. یہ دیکھ لو جب بھی میرے باغ کو ضرورت پیش آتی ہے یہی پانی میرے باغ میں آتا ہے.
پوچھا یار تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا بھائی میں نے کیا کرنا، یہ باغ ہے، باغ بھی اللہ کا ہے، اس کو پھل بھی اللہ ہی لگاتا ہے، اللہ کے پھل لگائے میں سے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں ان کا بھی مجھ پہ حق ہے، ایک حصہ میں ان کو دے دیتا ہوں اور دوسرا حصہ میں اللہ کے نام پہ لگاتا ہوں، غرباء میں، مساکین میں، بیوہ عورتوں میں، یتیموں پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ باغ کا اپنا تو خرچہ ہے کوئی نہیں، ادھر کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی سائلین آ جاتے ہیں، کبھی میں نے کسی سوالی کو خالی نہیں لٹایا۔ جب سے میں نے اللہ کے لیے اللہ کے مال کو اس طرح لگانا شروع کیے، دیکھ آس پاس کے جتنے باغات ہیں سارے باغوں کو پانی لوگ دور دور سے اپنے جانوروں پہ لے کر آتے ہیں، لیکن جب سے میں نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا شروع کیا ہے، جب بھی میں اپنے باغ کے لیے پانی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، گھر میں کسی کندھے پہ رکھتا ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہوں اے شہنشاہ میرے باغ کو آج پانی کی ضرورت ہے، کسی اٹھا کے باغ تک میں بھی پہنچاتا ہوں، پانی بھی پہنچاتا ہے۔ کان اللہ شاکرن علیما، صاحب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کی گئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ شکر گزار ہے، اللہ قدردان ہے۔ سنیے اللہ قدردان ہے اور اللہ قدردان بندوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اصل میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شکر گزار بندے ہی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ تشریف رکھے، اللہ آپ کو اور پیسے دے، آپ میری بات سن لیں، یہی آپ کی محبت کافی ہے۔ اللہ بات فرماتا ہے میرے حبیب آپ سے پہلے بھی ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے، آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور شکر گزار بننا ہے۔ اللہ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر پہ بڑے احسانات ہیں، اور جن لوگوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، محلے دار، رشتہ دار، فیملی کے لوگ، ان میں سے بھی کئی لوگ ہم پہ احسان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں عزت والا وہ انسان ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کر دے وہ نیکی کو بھلاتا نہیں، وہ شکر گزار بنتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، شکر گزار بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کے مقابلے میں نہ شکرہ انسان، قتل الانسان ما اکفرہ، اس میں تو اللہ بڑا غصہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا قتل الانسان، اے انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اے انسان تو ہلاک ہو جائے۔ وہ شہنشاہ جس نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں نے جتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا، لیکن اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے۔ کیوں اللہ نے اتنی سخت بات کر دی ہے؟ یہ کون سا انسان ہے؟ اللہ کہتا ہے ما اکفرہ، یہ نہ شکرہ بڑا ہے، یہ نہ قدرہ بڑا ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ احسان کر نہ دے، کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کر دے، یہ اسی کو ڈستا ہے۔ صاحب آج اس انسانیت کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ آج کا نوجوان جس برتن میں کھاتا ہے اسی برتن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی نے اگر آپ کو ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں عزت کے ساتھ کھانا کھلا دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے صاحب۔ تو یہ کیا انسانیت ہے؟ جس دسترخوان میں بندہ کھائے پھر اسی کی عزت کا ڈاکو بن کے نکلے تو تجھ سے انسانیت غائب ہو گئی ہے۔ تیرے بارے میں اللہ نے کہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ،
اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے، یاد رکھ تو جس مرضی میدان میں چلا جا، تجھے کہیں بھی فتح نہیں ملے گی، ہر جگہ شکست ہوگی، کیونکہ نہ شکرہ انسان، نہ قدر انسان کی، نہ اللہ کے ہاں عزت ہے، نہ اللہ کے بندوں کے ہاں عزت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا نہ شکرہ انسان گرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران ہی آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا، اللہ کے حبیب نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا اُرِزَتْ عَلَيَّ النَّارِ، اللہ پاک نے آگ جہنم میرے سامنے کر دی، جہنم کا ایک گڑھا میرے سامنے آ گیا۔ جب میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا تو میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگا، جب میں پیچھے ہٹا تو اللہ پاک نے جہنم کو سائڈ پہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اس طبقے کو، اس گڑھے کو جب دیکھا فَإِذَا عَامَّتُهَا أَكْثَرُهَا النِّسَاء، تو اس طبقے میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتیں بہت تھی۔ صحابہ نے پوچھ لیا بِمَا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس گڑھے میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے ناشکری کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کی اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا کہ وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں، اللہ کا کافر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کو تو مانتی ہے، اللہ پہ ایمان تو رکھتی ہے۔ یکفرن العشیر، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل وضاحت کی، آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم میں سے کوئی پورا ایک زمانہ احسان کرے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، ڈیمانڈیں پوری کرتے ہوئے، کبھی اس نے ثم رأت منک شیئا، کبھی کوئی ایک کمی کوتاہی اس نے دیکھ نہ لی، فوراً کہے گی کون سی پہلی دفعہ بات ہے صاحب، ما رأیت منک خیرا قط، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے تو چین ملا ہی نہیں۔ اس ناشکری کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عورتوں کی کثرت آپ میں دیکھی ہے۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو کہنا چاہوں گا اپنے خامدوں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آپ نے مسئلہ بتا دیا اور آپ نے اس سے پوچھا اذات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ جی اللہ کے حبیب۔ کہا تیرا اپنے شوہر سے، اپنے خامد سے رہن سہن کیسا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب ٹھیک رہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنبھل کے زندگی گزارنا، ہوا جنتو کی و نارو کی، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے، فیصلہ تجھ پہ ہے، یا تو اپنے شوہر کو راضی رکھ کے اللہ سے جنت لے لو، یا ناراض کر کے اللہ سے آگ لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شریعت میں اللہ نے سجدے کی اجازت نہیں دی، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء یسجدن لازواجہن، اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ میری بہن، میری بیٹی، تیری جنت کا فیصلہ اب تیرے سسرال میں ہونا ہے، ادھر تیرا رہن سہن کیسا ہے، ادھر تیرے بزرگوں کے ساتھ تیرا کیسا سلوک ہے، ادھر جا کے تو کام کرتی ہے یا نہیں کام کرتی، یا تو نے لکھوایا ہے
کہ میں مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں کام نہیں کر سکتی۔ تیری میری بیٹی کیا چیز ہے صاحب، تیری میری بہن کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، آپ کی پیاری بیٹی، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، لوگو فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وہ سیدہ فاطمہ جناب علی کے گھر گئی، خود چکی چلایا کرتی تھی، آٹا پیسا کرتی تھی، آٹا گوندا کرتی تھی، روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ صاحب اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ تعلیمات دو، یہ درس دیا کرو۔ سیدہ فاطمہ اور جناب علی پاک خود اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی، سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، بابا چکی چلا چلا کے دیکھو آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، چکی چلاتے ہوئے بابا تکلیف ہوتی ہے، بابا آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، ایک لونڈی مجھے دے دو، میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے، کچھ میرے ساتھ کام کاج کر دیا کرے۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا فاطمہ، میرے مدرسے کے طالب علموں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں نے ان غلام اور لونڈیوں کو بیچ کے اسٹوڈنٹوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اے فاطمہ میں تجھے لونڈی نہیں دے سکتا، گھر چلی جاؤ۔ گھر واپس چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، صاحب میری طرف توجہ کیجئے، میرے حبیب علیہ السلام گھر چلے گئے، کہا فاطمہ رات کو جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارے دن کی تکافتیں میرا اللہ دور کر دے گا۔ اس لیے نہ شکرہ انسان خامن جو سارا دن باہر کماتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پردیس میں جا کے رہتا ہے، یہ دکھ بھی وہ برداشت کر جاتا ہے، تیرے لیے کماتا ہے، تیرے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار بندے کو، شکر گزار بندی کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے شکر گزار بندے کو، شکر گزار بندی کو پسند کیا ہے۔ ادھر میں شوہر کو بھی درخواست کروں گا، عرض تو میں یہ کر دوں، آج نہ شکری میں ہم مردوں نے عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مرد کی خدمت کرے، عورت بیچاری کیا نہیں کرتی گھر کے اندر، کبھی وہ موچی بن کے بیٹھی ہے جوتا پالش کر رہی ہے، کبھی وہ دھوبن بن کے بیٹھی ہے لیے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے کپڑے استری کر رہی ہے، کبھی بورچن بن کے بیٹھی ہے اس کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، کیا کچھ وہ نہیں کرتی۔ لیکن تجھ سے جب بھی سنا جائے تو آگے سے اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوا سنائی دیتا ہے، تجھ میں بھی کوئی انسانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے احسان کو بھی احسان سمجھا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے احسان کو بھی احسان سمجھا کرتے تھے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بیوییں تھیں، ما غرت علی احد من النساء، مجھے کبھی آپ کی کسی زندہ بیوی پر رشک نہیں آیا، رشک آیا تو آپ کی فوت شدہ بیوی سیدہ خدیجہ پر رشک آیا۔ ما رأیتہا، میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی وہ دنیا چھوڑ گئی تھی، لیکن میں نے اپنے پیارے حبیب کو دیکھا، جب کبھی خوشی کا موقع آتا تو آپ خدیجہ کو یاد کرتے، آپ کہتے خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اب تو آسانیوں کے دن ہے، مشکلات میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کرتے۔ ایک دن میں نے عرض کر دیا اللہ کے حبیب دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں آئی، وہ بوڑھی سی عورت تھی، اللہ نے آپ کو کنواری بیوی بھی عطا کر دی ہیں،
اس سے خوبصورت بیوی بھی عطا کر دی۔ امی عائشہ کہتی ہے میرا یہ نام لینا ہی تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جذبات میں آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا خدیجہ کے بارے میں بات نہ کیا کرو، انہا کانت و کانت، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھے، خدیجہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند کھجوروں کے بدلے، اور خدیجہ ایک تاجرہ خاتون تھی، مکہ میں سونے کی چڑیا کے نام پہ مشہور تھی، لیکن جب وہ میرے نکاح میں آئی اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس نے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے یہ دولت ساری میری تھی، یہ سونا سارا میرا تھا، لیکن آج کے بعد اس ساری دولت کے مالک آپ ہیں، جدھر چاہیں آپ خرچ کریں، میں کبھی آپ کے ہاتھ کو نہیں روکوں گا، میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا، خدیجہ مجھے روکا نہیں کرتی تھی، میں غریبوں پہ خرچ کرتا، خدیجہ مجھے روکا نہیں کرتی تھی، خدیجہ ہی تھی، میں غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے راتیں گزارنے کے لیے جاتا، خدیجہ میرا اتنا احساس کرتی، وہ میرے لیے کھانا باندھ دیتی تھی۔ ایک دفعہ خدیجہ نے سمجھا محمد کریم کو جو میں نے کھانا دیا ہے وہ آج ختم ہو گیا ہوگا، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، اس نے کھانا برتن میں باندھا، پانی ہاتھ میں پکڑا، برتن اٹھا کے غار حرا کی پہاڑی پہ میرے پیچھے چڑھتی آئی، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے جبریل امین آ گئے، اللہ کے حبیب ہاذہی خدیجہ تو عدد کا، یہ آپ کی غمخوار بیوی خدیجہ آ رہی ہے، بڑی مشکل پہاڑی پہ چڑھتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہے، مَا إِنَاءٌ فِيهَا طَعَامٌ، برتن ساتھ لا رہی ہے اور آپ کے لیے کھانا ہے۔ اللہ پاک کو آپ کی خدیجہ کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، اللہ نے آج مجھے آپ کی خدیجہ کے لیے بھیجا ہے، اقرئ علیہ السلام من ربہا، جب خدیجہ آپ کے پاس آئے تو ان کو کہنا عرض سے اللہ تجھے سلام پیش کرتا ہے، اقرئ السلام منی ومن ربہا، آقا رب کا بھی سلام ہے اور میرا بھی اس کو سلام ہے، جو اپنے خامد کا احساس کرتی ہے، جو اپنی محبت کا مرکز اپنے شوہر کو سمجھتی ہے، یہ حق کسی اور کو نہیں دیتی، اپنے شوہر کے لیے وہ محبت والا مرکز بنا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی اس کو سلام کرتا ہے، اس کو اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ تو صاحب بیویوں کے احسان بھی احسان ہوتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جانور بکرا منگوایا اور اس بکرے کو آپ نے ذبح کیا اور اس کا سارا گوشت آپ نے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ میرے صاحب شکر گزار بن جائیں، کوئی بھی آپ پہ احسان کرے، صاحب اس احسان کو آپ محسوس کیا کریں۔ گھر میں بیوی احسان کرے، بھلے بچہ ہی کیوں نہ احسان کرے۔ خیر میں اور آپ تو اونچی اڑانوں پہ اونچی ہواؤں میں پھر رہے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا انسان کچھ بچہ ہم پہ احسان کر دے ہم تو صاحب محسوس ہی نہیں کرتے، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کچھ چھوٹا بچہ بھی احسان کرتا آپ اس کو بھی میرے صاحب محسوس کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے سیدہ میمونہ کے گھر سیدنا عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ کہتے ہیں میں آپ کی تہجد کی نماز چیک کرنے کے لیے ادھر گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا تہجد کی نماز کا ٹائم جب قریب آیا میں چپکے سے اٹھا، میں نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ
عادت پاک کے مطابق برتن اٹھایا پانی لینے کے لیے، لیکن دیکھا اس میں تو پانی کا انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے فرمایا میمونہ یہ میرے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ میمونہ بولی اللہ کے حبیب یہ ننھے بچے عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ صاحب اتنی شانوں والے ہمارے حبیب کہ آپ فرماتے ہیں ایک ترازو میں مجھے تولا گیا 10 کے مقابلے میں، 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے ہیں، چھوٹے بچے نے پانی کا انتظام کیا ہے۔ اور آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کہا کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ ننھے بچے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، بوسہ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دی۔ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے میرے اللہ یہ ننھا بچہ تیرے پیغمبر کے لیے دیکھ پانی کا انتظام کیسے کرتا ہے۔ تیرا پیغمبر رات کی تاریکی میں تجھ سے دعا کرتا ہے، اے شہنشاہ میرے اس بچے کو قرآن کی سمجھ عطا کر دے، اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ میرے حبیب کی دعا کا اثر تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس پھر سب سے بڑے مفسر قرآن بنے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے درمیان اگر کسی آیت میں جھگڑا ہو جاتا، کوئی صحابی کہتا اس آیت کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتا نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام یہ فیصلہ عبداللہ بن عباس سے کروایا کرتے تھے۔ میرے صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ننھے بچے بھی احسان کر دیتے، آپ اس احسان کو بھی محسوس کرتے تھے۔ صاحب میرے تیرے رویے کی وجہ سے تو لوگ نیکیوں سے توبہ کر رہے ہیں، نیکیوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ نیکی آئندہ سے جو صلہ یہ دے رہا ہے آئندہ نیکی نہیں کر رہی۔ تیرے میرے رویے کا عالم یہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مجھے اور آپ کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کرتا آپ اس احسان کو یاد رکھتے تھے۔ یاد عبداللہ بن ربیعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 درہم ادھار لیے، ادھار۔ جب واپس کرنے کا ٹائم آیا آپ پیسے لے کر اس کے دروازے پہ چلے گئے، واپس کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج بھی ادھار لیتے ہیں، آج بھی قرض دیا جاتا ہے۔ جب قرض لینا ہو کہتے ہیں تو میرا باپ ہے، تو میرا دادا ہے، تو میرا سب کچھ ہے، ذرا ایک دفعہ پھنس تو صحیح۔ وہ بیچارہ باتوں میں آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے تو واپس لے جائے تو میرا باپ بھی لگے۔ ہمارے رویوں کی وجہ سے حضرت لوگ نیکیاں کرنی چھوڑ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض ٹائم سے پہلے ہی اس کے دروازے پہ واپس کرنے کے لیے چلے گئے، اور جب عبداللہ بن ابی ربیعہ باہر نکلے آپ نے رقم اس کے حوالے کی اور آپ نے اس کے لیے دعا کی، بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ عبداللہ تیرا ہم پہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرض دیا، اللہ تیرے گھر میں برکتیں دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکتیں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے صاحب مجھے اور آپ کو شکر گزاری سکھاتی ہے، شکر گزاری۔ ادھر تو کئی دعوتیں ہم اڑا جاتے ہیں، کئی کھانے کھا جاتے ہیں، لیکن کھانے میں ان محسنین کا شرم و حیا نہیں رہتا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سیانے لوگ کہتے تھے اگر پانی کا گلاس بھی کسی نے پلا دیا ہے تو سیانے لوگ، خاندانی لوگ جن کو کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس پورے محلے کا حیا کرنا چاہیے، اس پوری بستی کا حیا کرنا چاہیے۔ کیوں حیا کرتا ہے؟ کہتا ہے
اس بستی میں فلاں آدمی ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اس کے محلے میں اگر کوئی اوپر آدمی آ جاتا اس سے پوچھتا کہاں سے ہو؟ فلاں، اچھا تم فلاں علاقے میں فلاں بستی میں رہتے ہو، تیری بستی میں فلاں بنتا ہے، اس نے مجھ پہ ایک دفعہ احسان کیا تھا، وہ اس کی ضیافت کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہی تھی، حضرت ہم سے تو ایک گھر کا حیا نہیں ہو رہا، میرے حبیب علیہ السلام پانی کے ایک گھونٹ کے بدلے پوری بستی کا حیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اوراق میں آج بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں راستے میں پانی ختم ہو گیا، آپ نے جناب علی پاک اور 2-3 صحابہ کو بھیجا، جاؤ پانی کا پتہ کر کے آؤ، پانی کدھر؟ جناب علی پاک ساتھیوں کو ساتھ لے کر نکلے، چلتے چلتے ایک راستے میں دیکھا ایک عورت ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے دائیں بائیں پانی کے بڑے بڑے مشکیزیں ہیں اور اوپر وہ سوار ہے۔ جناب علی پاک نے جاتے ہی سواری کی مہار کو پکڑ لیا اور پوچھا بتاؤ این الماء، پانی کدھر سے لے کے آئی ہو؟ پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا پانی تو بڑا دور ہے۔ کہا کتنا دور ہے؟ کہا یومن و لیلہ، ادھر سے پانی کی طرف جاؤ گے تو تمہیں 1 دن اور رات لگ جائے گی، 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ صاحب اس وقت لوگ پینے کے لیے اتنی دور سے پانی لے کے آیا کرتے تھے، آج ہر گھر میں اللہ نے ٹھنڈے صاف پانی کا انتظام کر دیا ہے، پھر بھی جس سے سنو وہ ناشکرا ہی نظر آتا ہے، شکوے کرتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ چند سال پیچھے چلے جائیں، جس سے بھی کوئی حالات پوچھتا شکر کرتا تھا، بڑا شکر ہے جی، بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ اب نعمتیں زیادہ ہیں صاحب، شکر زبان سے غائب ہو گیا ہے، شوگر آ گئی ہے، ہر چوتھے بندے سے پوچھو شوگر ہو گئی ہے۔ قاری صاحب میرے صاحب اگر شکر زبان سے غائب ہو جائے، نہ شکری آ جائے، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر گزار بن جاؤ گے میں اور نعمتیں دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ جناب علی پاک کو وہ کہتی ہے تمہیں 1 دن اور رات لگ جائے گی۔ جناب علی پاک نے کہا انطلقی الی رسول اللہ، چلو پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف۔ اس نے کہا وہ جو نیا دین لے کر آیا ہے؟ کہا ہاں بالکل وہی جو نیا دین لے کے آیا اس کے پاس چلو۔ جناب علی پاک لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے قافلہ دیکھا، تھر تھر کانپنے لگی، کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرے یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہوں، یتیموں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو بٹھاؤ، سواری کو بٹھایا گیا، آپ نے فرمایا اس کو نیچے اتارو، نیچے اتارا گیا، ایک مشکیزے کا اوپر سے آپ نے بندن کھولا، آپ نے اس میں اپنا لعاب ملا دیا، اپنا تھوک پاک ملا دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے باندھ دیا، نیچے والا بندن کھولا، صحابہ کو کہا لاؤ برتن، صحابہ برتن لے کے آ رہے، کوئی مشکیزیں لے کے آ رہے، آپ پانی بھر کے دے رہے، کوئی سواریوں کو پلا رہے، ایک نے غسل کرنا تھا اس نے غسل کر لیا، سارا قافلہ پی رہا ہے، وضو کر رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے شکایت کر دی اللہ کے حبیب اب برتن کوئی بھی خالی نہیں بچا، پانی پورا ہو گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پانی تقسیم کر رہے تھے، پانی کم ہونے کی بجائے پانی بڑھ رہا تھا، پانی زیادہ ہو رہا تھا، پانی اس میں جوش مار رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندن کو باندھ دیا اور پھر آپ نے صحابہ کو کہا لاؤ، اللہ نے ہمیں پلایا ہے لیکن یہ بڑیا پانی کا سبب بنی ہے، لاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی کھجورے لے کے آیا، کوئی ستو لے کے آیا، کوئی جو لے کے آیا، کوئی گھی لے کے آیا، کوئی شہد لے کے آیا، آپ نے پوری گٹھڑی باندھ دی اور آپ نے اس کو کہا سوار کرو،
اس اللہ کی بندی کو اونٹنی پہ سوار کرو۔ سوار کیا گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ گٹھڑی اس کی گود میں رکھی اور آپ نے فرمایا دیکھو ما رزینا من مائی کی شیعہ، ہم نے تیرے پانی کو کم نہیں کیا، ولیکن اللہ اسکانا، ہمیں اللہ نے پلایا ہے، ہمیں پانی اللہ نے دیا ہے، لیکن تیرا اتنا احسان ہے کہ تیرے برتن سے اللہ نے ہمیں پلایا ہے، اللہ نے ہمیں تیرے مشکیزے سے پلایا ہے، تیرے اس احسان کا ہم یہ تجھے گفٹ دے رہے ہیں، اس گفٹ کو قبول کرو۔ اور علی جاؤ اس کو اسی راستے پہ چھوڑ کے آؤ، اور علی سنو اس سے اچھے طریقے سے پوچھ لو یہ کس بستی میں رہتی ہے، یہ کس دیس میں رہتی ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے، اس کا قصبہ کون سا ہے، اس کی بستی کون سی ہے۔ علی دیکھنا کہیں بھول کے بھی ہم اس کی بستی پہ حملہ نہ کر بیٹھے۔ جناب علی پاک اس کو چھوڑنے کے لیے آئے، اس سے پوچھا تیری بستی کے آس پاس کیا ہے، نشانیے کیا ہے، تیری بستی کہاں ہے۔ یہ جہادی سفر تھا، وہ عورت اپنے گھر میں جا پہنچی، قافلے والوں نے پوچھا تو ہمارے آگے آگے تھی، پیچھے کیسے رہ گئی۔ اس نے کہا وہی جو نیا دین لے کر آیا ہے اس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دو میں سے ایک بات ہے، لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا اَوْ لَأَسْحَرُ النَّاسِ، یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا اللہ کا سچا پیغمبر ہے، دو میں سے ایک بات ہے، یا وہ جادوگر ہے یا اللہ کا سچا رسول ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ جہادی سفر تھا، اس بستی پہ حملہ کیا، اس کو بھی فتح کیا، اس پہ حملہ کیا، اس کو بھی فتح کیا، اس کو بھی فتح کیا، یہ درمیان میں بستی بچ گئی جس عورت کے مشکیزے سے میرے پیغمبر نے صحابہ نے پانی پیا تھا، صرف یہ بستی بچ گئی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے وہ عورت سنتی رہی، ان نوجوانوں نے فلاں پہ حملہ کیا، اس کو فتح کیا، فلاں پہ حملہ کیا، عورتوں اور بچوں کو انہوں نے غلام اور لونڈیے بنایا، اور جنگجوؤں کو انہوں نے قتل کر کے رکھ دیا، اس کو بھی فتح کیا، اس کو بھی فتح کیا، لیکن درمیان میں اس بستی کو چھوڑ ہی دیا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اس عورت نے یہ سنتے ہی، یہ معجرہ دیکھتے ہی اپنے خاندان کو جمع کر لیا، کہا سنو تم کوئی ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو جن کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، لیکن وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان پہ احسان کیا ہے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کیونکہ جس مشکیزے سے انہوں نے پانی لیا ہے، پانی تو ابھی بھی کم نہیں ہو رہا، جیسے جیسے ہم پانی لیتے ہیں مشکیزے میں پانی ابھر رہا ہے، بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سنو اتنے اچھے انسان سچے دین والے ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس سچے دین کو قبول کر لیں۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اس عورت کی ایک دعوت پہ سارا خاندان اکٹھا مسلمان ہو گیا تھا۔ صاحب شکر گزاری میرے پیغمبر میں ایسی تھی، لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری شکر گزاری کو دیکھ کے لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں، ان سے بہتر ہے ہم مسلمان نہ ہی ہوں۔ ایسی اسلام تو پہلے ہی بدنام ہے صاحب، اسلام کو مزید بدنام مت کیجئے، شکر گزار بن جائیے۔ من اتا الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تکونوا فادعوا لہ، میرے حبیب فرماتے ہیں کوئی بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، اس کو اس کا اچھا بدلہ دو۔ بدلہ نہیں دے سکتے، کم از کم دعا ہی دے دو اس کو۔ آخر میں بھول نہ جاؤں میرے صاحب، مجھ اور آپ پہ سب سے زیادہ احسانات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ اور آپ پہ سب سے زیادہ احسانات میرے اور آپ کے بزرگ ماں باپ کے ہیں۔ اتنے احسان صاحب کسی کے نہیں ہے۔ 10 منٹ کی کال والا تجھے زیادہ عزیز لگتا ہے، 5-10 دن کی ملاقات والا تجھے عزیز لگتا ہے، تو پیچھے ماضی پہ نظر دوڑا، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا کچھ کیا، انہوں نے اپنی جوانی کھپا دی، کماتے وہ
گلشرے تو اڑاتا رہا، تیری ڈیمانڈیں پوری کرتا رہا، میں نے سوٹ ایسا پہننا ہے، میں نے جوتا ایسا پہننا ہے۔ ان کو خود کو ملے نہ ملے اپنے بیٹے کے لیے ضرور تیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے ضرور تیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ بھی قرآن میں بول پڑا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ سنو، اللہ قرآن میں فیصلہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تیرے ماں باپ نے تجھے بڑا برداشت کیا ہے، بڑا برداشت کیا ہے، تو ننھا بچہ تھا، تو تھپڑ بھی مارتا، باپ تیرے تھپڑ کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ کتنے ہی ننھے بچے ایسے ہوتے جو باپ کو جوتا بھی مار دیتے ہیں، باپ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوتا اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ اس میں جوانی تھی، تو بچہ تھا، اس میں برداشت تھی، اس نے ساری جوانی تجھے برداشت کرتے کرتے کھپا دی۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب وہ جوانی نہیں رہی، اب وہ برداشت نہیں رہی۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اب تو جوان ہو گئے، اب تو ان کو برداشت کر، کبھی کوئی سختی کر دے، کبھی ایسی ویسی بات کر دے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ تو نے اپنے بزرگ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، تو نے ان کو برداشت کرنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ او نوجوان، اور دوستوں یارانوں کی خاطر ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اللہ کہتا ہے فلا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں، تیرے مستقبل کو آگ لگ جائے گی صاحب، تیرا مستقبل برباد ہو جائے گا، کسی میدان میں تجھے فتح نہیں مل سکے گی۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرنی ہے، کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، وہ نرم ہے، ان میں برداشت نہیں رہی، ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میرے صاحب جنہوں نے اپنے بزرگ ماں باپ پہ صبر کیا ہے، اپنے بزرگ ماں باپ کو برداشت کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، پہاڑوں جیسی مصیبتیں بھی اللہ ان کی ٹال دیا کرتا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے میری پریشانی ہے، میری اولاد کی پریشانی ہے، میرے کاروبار کی پریشانی ہے دور ہو جائے، آج ہی اپنے ماں باپ سے نرم رویے سے پیش آنا شروع کر دے، ان کو برداشت کرنا شروع کر دے۔ تجھے یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 نوجوان جو غار میں پھنس گئے تھے، 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے، تیسرے کیوں کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ تو وہ تو رو ہی پڑا، کہتا ہے شہنشاہ میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے، شام کو دودھ پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن شہنشاہ غریب ضرور ہوں، میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بزرگ ماں باپ کی ہے۔ جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو پلاتا ہوں، اور عید کی شاپنگیں کرنے والوں سب سے پہلے ماں باپ کا خیال کرو، اور شادی کے کپڑے اور جوتے خریدنے والوں سب سے پہلے ماں باپ کا خیال کرو، گھر میں اچھا کھانا پکے سب سے پہلے بزرگ ماں باپ کا خیال کرو۔ کیا کہتا ہے اے میرے اللہ، جب بھی میں دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اے میرے اللہ، ایک دن میرا آزمائش کا تھا، بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ جب دروازے میں پہنچا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا، پیالہ ہاتھ میں پکڑا، اپنے بزرگ ماں باپ کے پہنچا، بچے میرے پیچھے پیچھے، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ۔ اے میرے اللہ، تجھے تو یاد ہے نا جب میں ماں باپ کے پاس پہنچا تو میرے ماں باپ تو مجھ سے پہلے سو چکے تھے،
اے شہنشاہ پھر میں نے اپنے بزرگوں کی نیند کو خراب نہیں کیا کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی، پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے بزرگ بھوکے سو گئے، سارا دن کا بکری چرا چرا کے تھکا ہارا، پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا ہی کر دیا، بچے تو پھر بچے تھے، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّا، بچے معصوم میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے بابا بھوک لگی ہے، سارا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، بابا دودھ پلائیں، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں، تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا، تمہیں نہیں پتا تھا تمہیں بھوک لگی ہے تو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی، اے میرے اللہ میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، ذَاكَ دَابِي وَدَابُهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح ماں باپ اپنی مرضی سے بیدار ہوئے، شہنشاہ سب سے پہلے پھر میں نے اپنے بزرگ ماں باپ کو دودھ پلایا، دل کے ٹکڑوں کو دودھ بعد میں پلایا، بچوں کو دودھ بعد میں پلایا، اے میرے اللہ اگر میری چار دیواری ہی میرے بزرگوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے، آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، اس پتھر کو ہٹا دے، بخاری شریف میں نے 3 جگہ پڑھا ہے، انفجرت الصخرۃ انفجرت الصخرۃ انفجرت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، جو ہماری زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کے خلاف تو نہیں سلوک ہو رہا، صاحب بڑی بڑی نیکیے ہیں، بڑی بڑی نیکیے ہیں، آج رشک پیدا ہوتا ہے، کاش ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہوتے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلاتے، آپ کو کھانا پیش کرتے، آپ کو پھل پیش کرتے، مجھے میرے رب کی قسم ہے صحابہ اکرام کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو آدمی گھر میں اپنے بزرگ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ثواب اللہ اتنا ہی دیتا ہے جیسے کوئی اللہ کے پیغمبر کی خدمت کر رہا ہو۔ شاید آپ کو یہ میری بات پسند نہ آئے تو مسلم شریف کی وہ حدیث پاک یاد ہے نا، نوجوان کافروں کے علاقے سے آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے، چند دن اس نے آپ کے ساتھ گزارے اور اس کو آپ سے پیار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے دروازے کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے آپ کے ساتھ ساتھ یہی رویہ رہا، حتیٰ کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، آقا اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، اب ساری زندگی مدینے میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے خطبات سننا چاہتا ہوں، آقا اگر دشمن لڑنے کے لیے آیا میں آپ کا دفاع کروں گا، تلوار لے کر میں جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے اپنے پاس روک لیں، میں وطن واپس نہیں جانا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نوجوان ہے، یقیناً اس کے ماں باپ ہوئے تو بوڑھے ہوں گے، آپ نے پوچھا امن والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا ہے بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے بھی وہ تو دونوں ہی زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے، اور مسلمان ماں باپ کا دل دکھانے والوں دیکھ کافروں کے علاقے سے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے نہیں پوچھا تیری ماں مسلمان ہے یا نہیں، تیرا باپ مسلمان ہے یا نہیں، نہیں ایک ہی سوال، کیا بزرگ ماں باپ زندہ ہے؟
کہتا ہے جی دونوں کی زندہ ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تم ساری زندگی مدینے میں گزارنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، یہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر لینا چاہتا ہوں، اللہ سے ثواب لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع الی والدیک، دین مجھ سے سیکھ لو اور اپنے بزرگ ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ جو اللہ نے اجر تجھے یہاں دینا ہے وہی اجر اللہ تجھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کر دے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے اگر کسی کو یہ موقع مل جائے۔ یہ موقع لاسٹ ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ اس کے بعد ماں باپ کہاں تیرے پاس ہمیشہ رہیں گے، ان کا جنازہ اٹھنے والا ہے، چلے جائیں گے تجھے چھوڑ کے۔ مختصر وقت کے لیے، مختصر پیریڈ کے لیے تیرے پاس ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ادھر میں نوجوان ماں باپ کو بھی درخواست کروں گا جن کے ننھے ننھے بچے ہیں، صاحب اپنی اولاد کو یہ نوری علم سکھائیے۔ انگریزوں والا کیڑا دماغ سے نکال دو، ادھر انسانیت نہیں سکھائی جاتی، انسانیت نوری علم سے آتی ہے۔ ڈگری دلوا، ڈاکٹری سکھا اس کو، ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، انجینئر بنا، لیکن نوری علم ساتھ ساتھ ضرور سکھا۔ یہ تیرا حق بتائے گا، تیری بیوی کا حق بتائے گا، رشتہ داروں کے حقوق بتائے گا۔ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے جو انسان کو صحیح انسانیت سکھاتا ہے، بزرگوں کا احترام سکھاتا ہے، بزرگ ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے۔ ادھر تو صاحب یہ ہے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے میں گزارے، وہ بوڑھوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان میں جب بوڑھے ہوتے ہیں وہ حکومت کو جمع کروا دیتے ہیں، اور بزرگ ماں باپ حکومت کے پاس ترستے ترستے جان دے دیتے ہیں۔ بیٹے کو کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے چہرہ ہی دکھا دے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ ادھر تو یہ ماحول ہے صاحب، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوائیں۔ یہ تعلیم باپ کا حق بتاتی ہے، ماں کا حق بتاتی ہے۔ تو میرے صاحب شکر گزار بن جائیں، ماں باپ سے لے کر جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس کا اچھا بدلہ دیجئے۔ یہ انسانیت ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، دعا کیجئے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیری، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے شہنشاہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن وران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے شہنشاہ اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ شہنشاہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے،
اللہ ان کی بخشے فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جنہوں نے اتنا پیارا گھر تیرا بنا دیا ہے اے اللہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ دل خوش ہو گیا تیرا پیارا گھر، اتنا انہوں نے کتنی جلدی سے اتنا پیارا گھر بنا دیا ہے اے اللہ، جن جن نے حصہ ڈالا ہے ایک اینٹ کا بھی انتظام کیا اللہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ اے شہنشاہ اس تیرے گھر کو آباد کرتے کرتے کئی تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی خبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جان رشتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قاری صاحب کی محنتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، محترم اشرف صاحب اور ان کے دوست احباب، اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان رشتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظت فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کھانا ٹوڑے واسطے تیار ہے میاں، نظم و ضبط دا مظاہرہ کریا جو تے باہر جا کے